بلیٹن کا آغاز افسوسناک خبر کے ساتھ سابق صدر پرویز مشرف 79 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے علیل اور امریکن اسپتال دبئی میں زیر علاج تھے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ نے میت پاکستان واپس لانے کے لیے دبئی میں سفارت خانے سے رابطہ کر لیا ہے۔ میت لینے کے لیے پاکستان سے طیارہ کل صبح دبئی پہنچے گا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا اور 2008 میں صدارت کے منصب سے رخصت ہوئے۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد والدین کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی منتقل ہوئے۔ سینٹ پیٹرکس اسکول سے ابتدائی اور سیکنڈری تعلیم کے بعد ایف سی کالج لاہور سے بھی تعلیم حاصل کی۔ پرویز مشرف 1964 میں 29ویں پی ایم اے لانگ کورس سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آرٹلری رجمنٹ کی 61ویں ایس پی یونٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اسی یونٹ کی کمانڈ بھی کی۔ پرویز مشرف نے آرمی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کیا۔ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز لندن میں بھی زیر تعلیم رہے۔ پاک فوج میں آرٹلری، انفینٹری اور ایس ایس جی یونٹ کا حصہ۔ پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو آرمی چیف کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس وقت وہ منگلا کور کی کمانڈ کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کی سربراہی میں پاک فوج نے کارگل کی جنگ بھی لڑی۔ I feel proud when I win. Is that a good answer? 12 اکتوبر 1999 کو ملک میں ایمرجنسی لگا کر پرویز مشرف نے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تھا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. 20 جون 2001 کو ریفرینڈم کے نتیجے میں صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا۔ وہ پاکستان کے 10ویں صدر تھے اور 2008 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 14 اور 16 جولائی 2001 میں پرویز مشرف نے آگرہ کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق صدر پرویز مشرف کی وفات پر اظہار افسوس۔ صدر عارف الوی نے پرویز مشرف کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور مرحوم صدر کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا ٹویٹ کیا۔ سابق صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کا اظہار افسوس۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ عسکری قیادت نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ پرویز مشرف کی وفات پر بین الاقوامی میڈیا کی بھی کوریج جاری ہے۔ بھارتی میڈیا نے سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال کی خبر کی نمایاں کوریج کی۔ ان کے دورہ بھارت کے بارے میں تبصرہ بھی کیا۔ سابق بھارتی وزیر اور کانگریس رہنما ششی تھرور نے سابق صدر پرویز مشرف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ ٹویٹر پر لکھا، پرویز مشرف امن کے لیے ایک حقیقی قوت تھے۔ مشرف کی حکمت عملی بہترین اور سوچ واضح تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پرویز مشرف کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا۔ ٹویٹ کیا، پرویز مشرف نے حقیقی معنوں میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل چاہتے تھے، تاہم بھارتی حکومت نے واجپائی اور ان کے اقدام کو تبدیل کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری رہائی کے بعد جہلم پہنچے تو کارکنان نے شاندار استقبال کیا۔ ورکرز سے خطاب میں کہا کہ پرویز مشرف کے لیے آج ہم سوگوار ہیں۔ وہ بڑے آدمی تھے، شکر گزار ہیں کہ 1999 میں نواز شریف کو کان سے پکڑ کر ملک سے باہر نکالا۔ وہ سمجھ گئے تھے شریف اور زرداری ملک میں رہے تو ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ آج ملک میں آئین ہے، مشرف صاحب نے بالکل صحیح پہچانا تھا۔ نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کبھی قانون کی عملداری نہیں ہو سکتی۔ ان کو نکالنے کے لیے ہر کام کرنا جائز ہے۔ کشمیریوں کے اوپر ہندوستان زبردستی حکومت کر رہا ہے، شہباز شریف پاکستان کے اوپر زبردستی حکومت کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ میں ہندوستان کے وزیر داخلہ میں کیا فرق ہے؟ آپ پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں دھماکہ ہوا، 100 لوگ شہید ہو گئے۔ مرہم رکھنے کا وقت ہے، نمک ڈال رہے ہو۔ نہ نواز شریف کا، نہ شہباز شریف کی، نہ زرداری کی کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں۔ یہ بھی پاکستان میں صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں، اصل ملک
कि इनका लंदन है, दुबई है, अमेरिका है। हमारी आंखें देखेंगी, हिसाब भी होगा और सजा भी मिलेगी। मरियम नवाज ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों को मकाफात अमल करार दे दिया। अपने खिताब में कहा, जो 4 साल कहता रहा सबको जेलों में डालूंगा, आज कहता है आओ जेलें भरो। कहता रहा इनको रुलाऊंगा, तो आज खुद धाड़े मारकर रो रहा है। बाजवा साहब रिटायर्ड हुए तो कहते हैं मैं मानता हूं इमरान खान जैसा ब्लंडर हुआ है, सिर्फ ब्लंडर का एतराफ काफी नहीं, जो दाग लगाया है उसको धोना पड़ेगा। 5 के टोले ने जिसे पाला वही अब इनको डस रहा है। इमरान खान पहली बार बेफैज हुए हैं तो इनको समझ नहीं आ रही। मरियम नवाज मौजूद थी मुल्तान में और वो वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। साल ये कहता रहा कि इन सबको जेलों में डालूंगा, आज कह रहा है आओ और जेलें भरो। जो 4 साल ये कहता रहा मैं इन सबको रुलाऊंगा, आज वो बच्चों की तरह चीखें मार मार के रो रहा है। सिर्फ हुकूमत में परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, ऑपोजिशन में भी परफॉर्मेंस खराब है। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है, टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। ऐसा करते हैं, चंदा जमा करते हैं और इनको टिश्यू पेपर का एक ट्रक भेजते हैं। सियासतदान रोता नहीं, डट के मुकाबला करता है और मुकाबला जीतता है। पहली बार बेफैज हुए हैं तो इनको समझ नहीं आ रही। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए, कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है, तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। ये ब्लंडर नहीं था, ये सांप था जो 5 के टोले ने पाला। अब यही सांप उस 5 के टोले को डस रहा है। इलेक्शन आने वाला है, डट के मुकाबला करेंगे, इनको उठा के बाहर फेंकेंगे। और राना सनाउल्लाह की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक बार फिर धमकी, बोले जेल भरो, तहरीक शुरू करें, इलाज मैं करूंगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सना ने मुल्तान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 25 मई और 26 नवंबर को क्या हुआ इमरान खान को याद रखना चाहिए। कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। 25 मई को तुमने इस्लामाबाद लॉक करने के लिए आना था, फिर तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुम ये तहरीक शुरू करो, तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था। इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 10 महीने बाद, उसके लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ आवाम को भी और इस मुल्क को भी इस बहरान से निकालेगा। और यहाँ पर आपको खबर देंगे, प्रेस क्लब के बाहर तहरीक लब्बैक और पीटीआई के कारकुनों में हाथापाई हुई है। वजूहात क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे फैज खान से। फैज बताएगा किस वजह से हाथापाई हुई है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यौम यकजहती कश्मीर की रैली जब प्रेस क्लब पहुंची तो वहां पहले से तहरीक लब्बैक के कारकुनान मौजूद थे और इस मौके पर कशीदगी हुई और लब्बैक तहरीक के कारकुनान ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वहां से पीछे हटने पे मजबूर किया। जो उनका स्टेज के लिए ट्रक बनाया गया था उसे भी वहां से हटाया और इस हाथापाई के दौरान तहरीक इंसाफ का कम से कम एक कारकुन जख्मी हुआ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जिनमें सैफुर रहमान, बिलाल गफ्फार, राजा अजहर, आफ्ताब जहांगीर और अताउल्लाह एडवोकेट शामिल थे, उन्हें भी घेर लिया गया। इस मौके पर पुलिस भी पहुंची और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन पीछे हट गए और इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनकी क़यादत आर्टिलरी मैदान थाने पहुंची है, जहां वो लब्बैक तहरीक के कारकुनों के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कराएंगे। उनका कहना है कि उन पर हमला किया गया है, उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं। वो कश्मीर के सिलसिले में रैली निकालने पहुंचे थे लेकिन उन्हें यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और अब इसके लिए एहतजाजन वो आर्टिलरी मैदान थाने के बाहर भी मौजूद है और थाने के अंदर पीटीआई की क़यादत मौजूद है जो लब्बैक तहरीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुंची है। ठीक है, तहरीक लब्बैक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त थाने पहुंची है। और ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इजहार यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई थी, जिसके बाद दोनों जमातों में हाथापाई हुई, जिसके बायस एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जख्मी भी हुआ है। टीएलपी और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई है।
اور بلیٹن میں بات کریں گے کچھ کھیل کی. میدان آباد ہوئے, فینس نے خوش آمدید کیا, انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. کوئٹہ میں کرکٹ کا میلہ. PSL کے نمائشی میچ میں کرکٹ کے دیوانے جوک دا جوک اسٹیڈیم پہنچے اور کوئٹہ نے ہوم گراؤنڈ پر کامیابی حاصل کر لی. نمائشی میچ میں پشاور کو 3 رن سے شکست دی تھی. نسیم شاہ نے آخری اوور میں 8 رنز کا دفاع کر کے ٹیم کو کامیابی دلائی. افتخار احمد نے وہاب ریاض کو آخری اوور میں 6 چھکے لگائے. بالنگ کرتے ہوئے بھی 2 وکٹیں اڑائیں. پشاور کے محمد حارث نے 53 رنز کی اننگز کھیلی. بابر اعظم نے 23, شاہد آفریدی 25 رن سکور کر سکے. افتخار احمد میچ کے بہترین کھلاڑی رہے. اور کوئٹہ میں پہلی بار کھیلنے کا موقع, بہت انجوائے کیا. بابر اعظم کہتے ہیں کہ کوئٹہ کی عوام کا شکریہ جنہوں نے دونوں ٹیموں کو سپورٹ کیا. سرفراز احمد بولے, میچ کے انعقاد پر صوبائی حکومت, سیکورٹی اداروں اور PCB کا شکریہ. جلد کوئٹہ میں PSL کے میچ بھی ہوں گے. آیا ہوں اور لوگوں نے جس طرح سپورٹ کیا, کرکٹ انجوائے کیا انہوں نے اور دونوں ٹیموں کو سپورٹ کیا. اور میں جتنے بھی سیکورٹی کے کان ایفرٹ دکھائی ہے, میرے خیال سے ان کے لیے کلیپ ہونی چاہیے. اور اسٹیڈیم کے اندر اور اسٹیڈیم کے باہر بھی لوگ ویٹ کر رہے تھے, لیکن جس طرح انہوں نے دونوں ٹیموں کو سپورٹ کیا وہ اچھا تھا ہمارے لیے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کوئٹہ کی عوام کا, اور کہ جس طریقے سے انہوں نے کرکٹ کو سپورٹ کیا اور جس طریقے سے میچ کو انجوائے کیا وہ بہت زبردست تھا. یہاں پہ میں ہمارے CM صاحب کھڑے میں, ان کی پوری ٹیم کھڑی بھی ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو میچ آرگنائز کرایا آئی تھنک وہ بہت ہی زبردست انیشیٹو تھا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ اپنے لوگوں کے سامنے یہاں پہ آ کر میچ کھیلا. دیکھیں لاسٹ ٹائم جو ہے ہم یہاں پہ ٹرافی لے کے آئے تھے, تو انشاءاللہ آغاز اچھا ہوا ہے, امید ہے اینڈ بھی اچھا ہوگا. اور کوئٹہ میں نمائشی میچ کی اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بسنجو, صوبائی وزراء اور PCB حکام شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ نے سرفراز احمد کو وننگ ٹرافی دی اور میچ کشمیر کے لوگوں کے نام کر دیا. کہا مظلوم کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. جاوید میاداد, محمد یوسف اور دیگر لیجنڈ کرکٹرز بھی تقریب کا حصہ بنے. ہم نے یہاں پہ کیا, اس کو بھی ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے عوام کے لیے, کہ ان کی قربانیاں ابھی رائے گاہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بابر اعظم اور سرفراز اور تمام یہاں پہ جو اہم ہمارے پاکستان کے یہاں پہ ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں, مبارکباد دیتا ہوں دونوں ٹیموں کو, اور اس طرح کے میچ بلوچستان کو PCB کی تعاون سے انشاءاللہ دیتے رہیں گے. بلیٹن جاری ہے, شامل کریں گے بریک. 75 سال سے مقبوضہ کشمیر کی وادی مسلمانوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے. سال ہو گئے کشمیر کی وادی نہتے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئی. 2019 اگست میں پورے کشمیر کو جیل بنا دیا. یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. لالے کی جھوٹ, فریب اور بکر کی کہانیاں پکار کے یہ بتا رہی کہ لالے نے پوری دنیا کو چکر دیا, ہر جگہ جھوٹ بولا. پاکستان نیوکلیر طاقت ہے, ہندوستان کی میری آنکھ نکال کر پاؤں تلے روننے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے. اگر کشمیر کو آزادی دلانی ہے, اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت کو ساتھ ملانا ہوگا. تمام اپنے اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھیں, ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. معاشی سیاسی استحکام لانا ہوگا. سفارتی کاوشیں زوروں پر لے جائیں, کفایت شاری سے کام لیں, قربانی دیں, دن دور نہیں. یہ جو کشمیر ہے اور وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ایک دن آزاد ہوگا اور دنیا دیکھے گی. آزادی کی قدر و قیمت سے آشنا لوگ اہل کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام. ٹویٹ میں لکھا, کشمیری غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کی جستجو کر رہے ہیں. زندہ دل کشمیریوں کا شوق حیات بھارت کے جبر و تسلط تلے مان پڑ چکا ہے. انسان تو محض آزاد معاشروں میں ہی پھلتے پھولتے ہیں. ویلکم بیک. بریڈ فورٹ میں پاکستانی قونصلیٹ کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی تقریب. قونصل جنرل ابرار حسین خان, ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی تقدیس گیلانی اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. خون کے آخری قطرے تک کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. کشمیر کے حوالے سے پاکستان قونصلیٹ بریڈ فورٹ میں ایک تقریب منعقد کی گئی, جس میں قونصل جنرل آف پاکستان ابرار حسین خان, ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی تقدیس گیلانی اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی. قونصل جنرل آف پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اظہار خیال کیا. پیپل آف پاکستان سلیوٹ the sacrifices of our Kashmiri brothers and sisters who have suffered for more than 75 years under brutal Indian oppression. For over 7 decades, Indian occupation forces have brutalized the Kashmiris and denied them their rights. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ وہ خون کے آخری قطرے تک کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے. زاہد نور, ARY نیوز, بریڈ فورٹ.
नेजाबाजी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में पाकिस्तानी टीम की एंट्री। कौमी टीम में इरफान वट्टू, वजाहतुल्लाह खान, नासिर अब्बास, तसव्वुर अब्बास और फजील अमजद भट्टी हैं। पहली बार नेजाबाजी वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान में 15 फरवरी से शुरू होंगे। मिस्र, लीबिया, ईरान, शाम और बेलारूस की टीमें इवेंट का हिस्सा होंगी। सदर इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है पाकिस्तानी घोड़ों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। उम्मीद है हमारी टीम बेहतरीन परफॉर्म करेगी। ARY न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।